السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل و جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، لفظ یقین یہ عربی لفظ ہے، اس کا ڈکشنری معنی ٹھہرنے کے ہیں، سکون پانے کے ہیں۔ جیسے گرامر میں ہے یقن الماء اے سکن الماء، یعنی پانی ٹھہر گیا، رک گیا، ساکت ہو گیا، سکون میں آ گیا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور اسلام میں یقین کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یقین کہتے ہیں انسان رب کے سارے وعدوں کو سچا جانے، اور رب نے کامیابی کے جو بھی اصول بیان فرمائے وہ سارے اصولوں کو صحیح جانے، ادنا سا بھی شک نہ کرے، ذرا بھی شک نہ کرے۔ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے پر کامیابی ہے بولا، وہ سارے کاموں کو حق جانے، سچ جانے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے، یہ یقین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو لے کر کسی اور کی تعریف نہ کرے بلکہ اللہ ہی کی تعریف کرے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے محروم رکھا ان چیزوں پر وہ کسی کو ملامت نہ کرے، برا بھلا نہ کہے۔ اللہ نے محروم رکھا ہے تو اس پر صبر کرے، اور یہ جان لے کہ کوئی آدمی حریص ہے، خود غرض ہے۔ حریص آدمی کا حرص رزق کو لانے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ ناپسند کرنے والے لوگوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آنے والا رزق رکتا نہیں ہے، یہ یقین کے اندر شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں یقین ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کے اندر یقین کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا میں، آخرت میں، خبر میں کامیاب ہونے کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ ہدایت ضروری ہے، اور یہ ہدایت یقین والوں کو اللہ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، شک مت کرو، یقین کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد کہا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، حقیقت میں یہ ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ پھر یہ کہا ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے اور اس کے اندر رحمت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، جن کو یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جن کو یقین ہوتا ہے،
ان لوگوں کے لیے ہی یہ قرآن پاک ہدایت کا راستہ بتاتا ہے اور یہ رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ میری جوتی پکڑ کر کے لے جاؤ، یہ دیوار کے اس پار میں جو بھی آدمی ملے گا یقین کے ساتھ اگر یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، یعنی یقین کے ساتھ توحید کا کلمہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو، جنت میں جانا یہ کامیابی ہے، یہ ہدایت پانا ہے، تو یہ ہدایت پانا یقین کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ قدرت نے کائنات کے اندر بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں، اور یہ نشانیوں کو دیکھ کر کے وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جو آدمی یقین رکھتا ہے۔ فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، خود انسان کے پیدائش میں اور ان جانوروں میں جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے زمین میں، ان سب میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ عبرت حاصل کرتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر۔ ہم کو معلوم ہے کہ جو شہوات ہے، خواہشات، یہ شہوات انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دنیا طلبی انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ شہوات سے بچا رہے، دنیا طلبی اس کے اندر نہ آئے، بلکہ دنیا میں گزار کر کے آخرت میں کامیاب ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بھی یقین ضروری ہے۔ یقین نہ ہوگا تو دنیا طلبی سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہے، شہوات سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ سورہ تکاثر پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، مال و دولت کی زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں یہ مال و دولت کی زیادتی کی چاہت نہ آنا، دنیا طلبی تمہارے اندر نہ رہے، شہوت تمہارے اندر نہ رہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر یقینی علم تمہیں ہو جاتا، یقین ہو جاتا تم کو کہ دنیا ٹیمپرری ہے اور آخرت مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو پھر دنیا طلبی میں پڑھ کر کے آخرت کو تم نہ چھوڑتے۔ یہ تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو، دنیا کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہو، یقین کم ہونے کی وجہ سے یا یقین نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ اور انسان اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگتا ہے، اور دعائیں اکثروں کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا، میرے بندوں کو بتا دو ان کی دعائیں قبول ہونے کے لیے ان کے دل میں یقین ہونا ضروری ہے۔ دعا کرتے سمے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہو کہ پروردگار کو میری حاجت بول رہا ہوں، اگر وہ دور نہیں کرے گا تو اور کون دور کرے گا؟ اللہ ہی ہے جو میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، میرے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس طرح کہہ کر کے یقین کے ساتھ پروردگار سے مانگے، وہ یقین اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تمہارا دل اس بات پر مطمئن رہے، یقین رہے تمہیں کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں اس کے پاس ناممکن اور امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ضرور میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ رب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میری ضرورت پورا کر۔ یہ یقین کے ساتھ اگر انسان مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ساری چیزیں جو نعمتیں وہ مانگتا ہے وہ سب دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، انسان گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، کبھی کبھار بڑا گناہ کر دیا، لیکن پورے یقین کے ساتھ چھوٹی نیکی اگر کرتا ہے تو یہ چھوٹی نیکی بڑے بڑے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ چھوٹی نیکی۔ وہ زانیہ کو دیکھیے آپ، جس نے عمر بھر زندگی پر اس نے زنا کے ساتھ زندگی گزارا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اس کا یقین تھا، وہ یقین سے اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس کی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقین کے ساتھ انسان چھوٹی بھی اگر نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس نیکی کو۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک نیکی جس کو کرتے وقت کرنے والا صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایک نیکی بڑے بڑے کبائر کا کفارہ بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، انسان دنیاوی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے تھک جاتا ہے۔ یہ تھکان دور کیسے ہوگی؟ انسان کی تھکان کیسے دور ہوگی؟ یہ مصیبتوں کی تھکان، پریشانیوں کی تھکان، بڑے بڑے آفتوں کی تھکان، بلاؤں کی تھکان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ ساری مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کی تھکان اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم یقین مضبوط کرو تو یقین کے ذریعے سے دور ہوگی، ہلکی ہوگی۔
یقین کے ذریعے سے دور ہوگی، ہلکی ہوگی۔ پیارے نبی جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ تیری ذات کے اوپر، تیرے وعدوں پر اتنا پکا یقین ہمیں عطا فرما کہ وہ یقین کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ ساری مصیبتیں تیرے یقین کے سہارے آسان ہو جائیں، اتنا یقین تو ہمیں عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے آدمی باباؤں، پیروں، فقیروں، مرشدوں کے پاس نہ جائے، دل کے اندر یقین کو مضبوط کرے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے جو اصول بتائے وہ اصول صحیح ہیں، اس پر عمل کرنے پر ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے گھر سے، اپنے دکان سے راستہ پکڑ کر کے مسجد کو آئے، مسجد کا راستہ آپ کو معلوم ہے اور اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ چلتے وقت آپ کو یقین ہے کہ مسجد کے راستے پر ہی میں جا رہا ہوں اور مسجد میں جاؤں گا، ظاہر بات ہے آپ کو یقین ہے کہ مسجد کو آ رہے ہیں اور راستہ صحیح ہے تو پھر مسجد ہی کو آئیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کی عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت، روزہ رکھتے وقت، دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے وقت دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ رب کا حکم ہے اور یہ کامیابی کا اصل ہے، اس پر میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ یقین انسان کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، دل میں ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے کہ سعادت مند زندگی میری ہو، اچھی بیوی ہو، اچھا گھر ہو، بچے ہوں، اولاد ہوں، مال دولت کی ریل پیل ہو، اسباب زیادہ ہو، وسائل زیادہ ہوں، بہت زیادہ دنیا کی فراوانی ہو، آرام گتی ہو، سکون ہو، کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ایسی سعادت مند زندگی کی تلاش کر کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، محروم ہو رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسباب انہیں عطا نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سعادت مند زندگی کی تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گیا، اس کو سعادت مند زندگی نہیں مل رہی ہے، اس موقع پر بھی یقین ہی اس کی امید ہے۔ یقین دل کے اندر لا لے تو بے شک وہ یقین ہی اس کی امید ہے، اس یقین کی وجہ سے اس کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ سعادت مند ہو سکتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس پر آپ غور کریں، چار طرف سے غور کریں۔ مثال یہ، ایک فقیر تھا، نادار تھا، دنیاوی اسباب سے محروم تھا، یعنی انکم سورسز اس کے کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ ہے، نادار ہے، اور اس کے سر پر قرضوں کا بوجھ ہے، بہت زیادہ قرض اس کو چڑھا ہوا ہے، دن رات غم میں، پریشانی میں وہ گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، دن رات پریشانی میں ہے کہ قرضہ کیسا اترے گا، انکم سورس نہیں ہے، نادار ہے، قلاش ہے، غریب ہے۔ ایسے موقع پر ایک دن اچانک اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ یورپ کے اندر اس کا ایک چچا تھے جن کا انتقال ہو گیا، اس کے چچا کے پاس 100 ملین روپے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اب ان کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہے سوائے اس فقیر اور لاچار بندے کے۔ یہ فقیر اور لاچار بندہ ہی ایک وارث ہے ان کا، اور 100 ملین روپے ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ عنقریب اس سے کہا گیا کہ عنقریب وہ ساری دولت تمہارے حصے میں آنے والی ہے، تمہارے پاس آ جائے گی، بس کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں، فارملٹیز ہوتی ہیں، کچھ ضروری کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے 1 سال لگ سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد وہ پوری پراپرٹی تمہارے نام کر دی جائے گی۔ بھائیو اس مثال کو سامنے رکھو، اب بولو وہ آدمی جو غریب تھا، قلاش تھا، نادار تھا، وہ 1 سال، اس کا 1 سال کے جو 360 دن ہیں وہ کس کیفیت سے گزریں گے، کس انداز میں گزریں گے؟ وہ آدمی ظاہر بات ہے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارے گا، بڑے اطمینان اور سکون سے گزارے گا، اس یقین کے ساتھ گزارے گا کہ اگرچہ کہ اب میں نہتا ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، 1 سال گزرنے دو، 1 سال جیسے گزرے گا میں مالدار بن جاؤں گا، بے نیاز ہو جاؤں گا، اس کے بعد پوری زندگی اطمینان سے گزاروں گا۔ یہ سمجھ کر کے یہ 1 سال کی زندگی بھی وہ اطمینان سے گزارتا ہے، وہ 1 سال کی زندگی تنگ دست ہے، غریب ہے، لیکن اس امید میں وہ 1 سال کی زندگی بھی بہت اچھے انداز میں خوشی سے گزارتا ہے۔ پروردگار بالکل یہی ہمیں کہہ رہا ہے، ایک مومن کے دل کے اندر یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت کے متعلق وہ مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کی جنت، اللہ جو تیار کیا ہے جنت مومنوں کے لیے، اللہ کے وعدوں پر عمل کرنے والوں کے لیے، گرچہ کہ دنیا کے اندر معمولی تنگی ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بہت ساری تکلیفیں دنیا کے اندر جھیل رہا ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا، پروردگار نے جو جنت تیار کیا ہے وہ جنت کے اندر میں جاؤں گا اور آرام کی زندگی ہوگی۔ یہی وہ یقین ہے اس کو دنیا کے اندر موجود حالت میں سعادت مند رہنا سکھاتا ہے۔
بہت یقین کے ساتھ وہ رہتا ہے. جیسا وہ غریب اور قلاش آدمی، اس کو معلوم ہو گیا کہ تم 1 ملین روپیوں کے مالک بننے والے ہو، لیکن کارروائیوں کے لیے 1 سال گزرنا پڑتا ہے. وہ 1 سال کیسے گزرے گا اب اندازہ لگائیں. بس یہی تو ہماری زندگی ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کسی سے لیتا ہے، کسی کو دیتا ہے، لیکن یہ مصیبت اور پریشانیاں کے حل کے لیے، سعادت مند زندگی کے لیے دل کے اندر یقین ضروری ہے. اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی تیار کردہ جنت پر یقین ہونا چاہیے. یہ دنیا یہ معمولی ہے، یہ محنت کریں گے، ہم بہت محنت کریں گے، لیکن جب ہم مر جائیں گے پروردگار کے سارے وعدے ہمیں نصیب ہوں گے. اللہ رب العالمین جو کچھ ہمارے لیے وعدے رکھا ہے، جو اعمال پر جو ثواب رکھا ہے، وہ سب ضرور ہمیں ملے گا. یہ یقین انسان کو دنیا کے اندر سعادت مند بناتا ہے. اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بہت سکون اور اطمینان کی زندگی وہ گزارتا ہے. یہ پروردگار نے یقین کے تعلق سے بات بیان فرمائی. میرے بھائیو، آپ دیکھ لیں، انسان کو اگر شبہات اس کے دل میں آ جائے، یہ کام کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتے سمے ڈاؤٹ اس کے دل کے اندر آ جائے، وہ کام کو پرفیکٹلی نہیں کر سکتا. یقین ہی ہے جو شبہات کے دروازے کو بند کرتا ہے. شبہات کے دروازوں کو بند کیا، انسان نیک اعمال میں محنت کرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ اس کو امامت عطا کرے گا، آخرت میں بہت بڑا اونچا مقام ہے. یہ نیک عمل پر ہے. اور نیک عمل شبہات کی موجودگی میں انسان پرفیکٹلی نیک عمل نہیں کر سکتا. جو ڈاؤٹ آ جائے دین کے معاملے میں، ڈاؤٹ اگر آ جائے کسی کو تو پرفیکٹلی وہ عمل نہیں کر سکتا. شبہات کا دروازہ بند ہوتا ہے یقین کامل کے ذریعے سے. اللہ کے اوپر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی بتائی ہوئی وعدوں پر مکمل یقین کر کے انسان چلتا جائے، عمل کرتا جائے، تو بے شک وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو امامت نصیب کریں گے، بڑھوتری عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین جنت ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل محکوم تھے، فرعون کے ظلم تلے چکی میں پیسے جا رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے ماننے والوں کو برابر یہ کہہ رہے تھے کہ تم عمل کرتے جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین ہمیں ضرور فتح کرے گا، ہم کو ضرور جتائے گا، کامیابی عطا کرے گا. محکوم قوم حاکم بنی. بنی اسرائیل محکوم تھے، حاکم بنے، عبادت کرنے کی وجہ سے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے، شبہات سے بچ کر کے صرف یقین کے ساتھ انہوں نے عمل کیا. پروردگار نے دنیا کے اندر ان کو حاکم بنایا، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. میرے بھائی، انسان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عبادت میں من نہیں لگتا، اس لیے عبادت کو نہیں آتا، سو جاتا ہے، عبادت میں من نہیں لگتا، خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں رہتی، تو بس اس کی وجہ بھی یقین کی کمی ہے. یقین دل کے اندر مضبوط ہو جائے. اندازہ لگائیں، 1 کروڑ پتی، ٹریلین پتی کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. کتنے یقین کے ساتھ، کتنے اچھے انداز میں اس سے آپ بات کریں گے، سوئیں گے اس کے سامنے، سوئیں گے اپنے ضروریات کو چھوڑ کر کے. بہت ساری ضروریات ہیں آپ تو لمبی چوڑی ہزاروں سالوں کی غریبی اس کو سنائیں گے. وہ پروردگار مالک الملک ہے، قہار ہے، ذو جلال والاکرام ہے. نماز میں جب آپ کھڑتے ہیں تو آپ سے وہ باتیں کرتا ہے، وہ اپنا کان دیتا ہے آپ کو. حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو کان نہ ہو یناجی ربہ، اپنے رب کے کان میں وہ بات کرتا ہے. پروردگار اپنا کان دیے ہوا ہے ہم کو نماز میں، لیکن انسان سو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، کھجاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، 10 منٹ کھڑ نہیں سکتا. یہ صرف یقین کی کمزوری ہے. دل کے اندر یقین مضبوط ہو جائے، اللہ رب العالمین عبادتوں میں شوق دے دیتے ہیں، ذوق دے دیتے ہیں، دلچسپی آ جاتی ہے. فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون. آیتوں کو ہم واضح طور پر کھول کر کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یقین رکھنے والوں کے دل کے اندر مضبوطی آ جائے. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. جو وسوسوں میں پڑ گیا، کچھ عمل نہ کر سکا، بس باتیں بناتا رہ گیا، وہ بس منزل سے بہک گئے، ان کو کبھی منزل ہاتھ آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے سامنے سلف کے اخلاق، مقام و مرتبہ، ان کی عبادتوں کا جب تذکرہ ہوا، یعنی صحابہ، تابعین، ان کے اخلاق اور ان کی عبادتوں کا جب تذکرہ کیا گیا کہ کتنے اونچے اعلیٰ اخلاق والے تھے، کتنے اونچے مرتبے والے تھے، تو امام احمد بن حنبل نے یہ بات سن کر کے کہا اَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَؤُلَاءِ. ان لوگوں کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. یہ خود بھی بہت بڑے امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ خود بھی بہت بڑے امام ہیں. کہتے ہیں کہ اَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَؤُلَاءِ. ان کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے. ہر اعتبار سے وہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں. سوال، ہر اعتبار سے اعلیٰ و افضل کیوں ہے؟ ہر اعتبار سے اعلیٰ و افضل اس لیے ہے کہ ان کے دل کے اندر یقین کامل تھا.
اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیابی کے بتائے ہوئے اصولوں پر یقین کامل تھا، اعلیٰ یقین کے وہ مالک تھے۔ اسی لیے سلف میں سے بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں جو سبقت لے گئے، سارے صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اونچا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر کو صوم و صلاۃ کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے نہیں ملا کہ ابوبکر زیادہ نماز پڑھتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے تھے، زیادہ ذکر کرتے تھے، اس وجہ سے سارے صحابہ اکرام میں یہ بڑے بنے، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اونچا مقام و مرتبہ ان کے دل میں موجود یقین کی وجہ سے ملا۔ ان کے دل کے اندر جو یقین تھا وہ یقین کی وجہ سے ملا۔ رسول اللہ کو معراج ہوئی، صبح میں آئے اور کہا کہ مجھے معراج ہوئی۔ ابو جہل اچنبا بنا دیا اور سارے لوگوں میں ٹھٹا کرنے لگا۔ پہلے ابوبکر صدیق کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ ابوبکر بولو، کئی میلوں کا سفر، ہزاروں میلوں کا سفر بیت المقدس مکہ مکرمہ سے، ایک رات کے ایک حصے میں کوئی آدمی بیت المقدس تک گیا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک گیا، پھر واپس آیا، مانو گے؟ یقین کرو گے؟ کہ یہ تو ناممکن ہے۔ کہتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ محمد کہتے تو صحیح ہے، یہ یقین تھا۔ اسی وجہ سے سارے صحابہ اکرام کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا۔ رسول نے جو بھی بتا دیا، اللہ نے جو بھی بتا دیا، اس کے اوپر کامل یقین ہے ابوبکر کو تھا۔ تو بس سارے صحابہ اکرام کے اندر ان کا مقام و مرتبہ یہ نماز وغیرہ یہ کاموں کی وجہ سے نہیں تھا، دل کے اندر موجود مکمل یقین کی وجہ سے تھا۔ یہ یقین میرے بھائیوں بہت ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، کہ پہلے لوگ، امت کے پہلے لوگ زہد، پرہیزگاری اور یقین کامل کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اور بعد میں آنے والے لوگ بخیلی، خود غرضی اور خواہشات کو پالنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ خواہشات کو پالنے کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پہلے لوگ جو کامیاب ہوئے زہد، تقویٰ اور یقین کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ کامیابی یقین کے اندر ہے۔ پھر کہا میری امت کے اوپر جس طرح شرک اصغر کا مجھے ڈر ہے، اس طرح یقین کی کمزوری کا بھی ڈر ہے۔ پہلے نبی نے کہا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، میری امت کے اوپر مجھے سب سے زیادہ ڈر یقین کی کمزوری کا ہے۔ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی باتوں، رسول کی باتوں، وعدے وعیدوں پر یقین کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ دنیا طلبی میں پڑھ کر کے باہم ایک دوسرے کا کمپٹیشن کریں گے، باہم مقابلہ کریں گے، یہ مقابلہ کریں گے دنیا کو طلب کرنے میں، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یقین کی کمزوری کی وجہ سے میری امت کے اوپر میں یہ خوف کھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یقینا، اے اللہ مجھے ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما جس یقین کے ذریعے سے میں دنیا کے اندر تیری عبادت کر سکوں، مضبوط رہ سکوں۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ایمان کے اندر یقین کا مقام، آپ کے دل میں ایمان ہے، ایمان کے اندر یقین کا مقام ویسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر روح کا مقام ہے۔ روح نہ ہو تو یہ جسم بیکار ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر ہم جو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قبر کی زندگی کو مانتے ہیں، آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، اس کے اندر یقین اگر نہ ہو تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے مردہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان میں روح ہوتی ہے تبھی اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ روح نکل گئی، وہ ایک باڈی ہے، اس کو لے جا کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین کی دولت آج کمزور ہونے کی وجہ سے آج مسلمان امت مسلمہ عبادات میں کمزور ہے، دنیا کے اندر اسلام کے ہر معاملے پر عمل کرنے میں کمزور ہے۔ یقین اگر مضبوط کریں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے اس کی ذات مطہرہ پر مکمل یقین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اور جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، ہم سب لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.